ایک بہن نے اپنی پریشانی کے بارے میں اس طرح میسج کیا کہ میں نے کبھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اسی میرے شکر ادا کرنے کی وجہ سے میری پریشانیاں، میرے معاملات بہتر کر دیے، نہیں تو میرا گھر برباد ہونے کے بالکل قریب تھا۔ لیکن میں کبھی نہ مایوس ہوئی، نہ میں نے کبھی اللہ کی ذات اور اس کی رحمت کا دامن اور اس کا در نہیں چھوڑا۔ جو لوگ یاد رکھیے گا اللہ کی ذات سے مانگتے رہتے ہیں، کبھی غور کیجیے گا جیسے بچہ رو کے اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس طرح اگر کوئی انسان مانگتا رہتا ہے اس ذات سے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، اور یہی عادت اپنے بچوں میں بھی اگر ڈال دیتا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو گھر میں رحمت ہوگی اور انسان کی زندگی میں سکون آتا جائے گا۔ انشاءاللہ یاد رکھیے گا، یہ بچوں میں بھی اگر ازواجی زندگی میں پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ ختم ہوگی۔ کبھی اپنے بچوں کو کھانا کھاتے ہیں شکر ادا کرنے کی عادت دلوائیں، اللہ کی ذات کا وہ شکر ادا کریں کہ اس نے ایک وقت کا کھانا دیا۔ کھانا چاہے جیسا بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی موڑ مسلم ہو تو پھر شکر ادا کرنا، چاہے سکھی روٹی ہو۔ ایک بہن نے اسی طرح اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ پریشی صاحب، میں یہاں امریکہ تقریباً 10 سال پہلے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی تھی۔ بعد میں یہاں کی نیشنل ہو گئی، تو اپنے بھائی کو، اپنی 2 بہنوں کو بھی میں نے یہاں بلایا۔ جس آفس میں یہاں کام کرتی ہوں، یہاں ایک لڑکا میرے ساتھ کام کرتا تھا جو پاکستانی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آتا گیا اور ہم آپس میں ملنے بھی لگے۔ اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا، لیکن میں نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا۔ پھر اس کے اصرار پہ میں نے اس سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ میں اس کی مالی طور پہ بھی جہاں تک ہو سکتا اس کی مدد کرتی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ نیتوں کے حال اور دلوں کے حال صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ یہ سب کچھ اور اس کی یہ محبت کا تمام تر اظہار صرف اور صرف یہاں کے ڈاکومنٹس، یہاں کے لیگل جو ڈاکومنٹس ہیں، گرین کارڈ، اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک دن جب اسے مکمل طور پہ یہاں کی نیشنلٹی مل گئی تو اس نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے ایسا رویہ مجھ سے تبدیل کیا جیسے وہ مجھ سے اب پکتا چکا ہے۔ اب اصل کہانی مجھے معلوم نہ تھی۔ کچھ مہینے پہلے وہ پاکستان گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے وہاں کسی لڑکی سے شادی یعنی نکاح کر لیا تھا۔ مجھے یہاں نہ پتہ چلتا اس کے ایک دوست نے یہ بات مجھے بتا دی۔ پھر پڑائسی صاحب، کوئی عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنی محبت کو کسی کے ساتھ بانٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سننی تھی کہ جیسے میرے اوپر دکھوں کے پہاڑ گر گیا۔ میں کئی دن روتی رہی، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے قبل کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ اپنے شوہر سے محبت کی، وہ بھی اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ میں اسے اب ہر صورت واپس پانا چاہتی تھی۔ آپ کے چینل پہ آئی، یہاں پہ آ کے مختلف عملیات دیکھے، کمنٹس پڑھے، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ مسئلہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ مدد ضرور کر سکتا ہے۔ تو پیر قریشی صاحب، میری مدد کریں کہ میرا شوہر جو ہے وہ لوٹ کے واپس آ جائے۔ میں یہ بھی نہیں اب کہتی کہ اس نے اگر نکاح کیا تو وہ اس عورت کو چھوڑ دے، کیونکہ اب اس کے بھی حقوق ہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے حقوق بھی پورے کرے، میرے بھی ساتھ رہے۔ تو میں اس بہن کو
جو عمل بتا رہا ہوں یہ رات سونے سے پہلے 4 بار ایک بڑی خاص قرآنی آیت ہے، قد شافا حبن کا میں نے کل بھی ایک عمل دیا تھا، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ میں نے جب یہ سورہ یوسف کی یہ آیت جو ہے اس کا میں نے حصہ یہ والا دیا تھا تو اس کے بعد بڑے چینل والوں نے یہ عمل بتایا۔ اس وظیفے کے ساتھ جو آیت مبارکہ میں بتاؤں گا اس کا مکمل طریقہ عملیات تسخیر و محبت کتاب میں بڑا تفصیل سے موجود ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان چھوڑ کے چلا گیا یا روٹ گیا، اسے چاہتے ہیں کہ کھینچ کے واپس نہیں آئے تو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ تو یہ قرآنی وظیفہ کوئی انسان اگر کر لیتا ہے رات کو سونے سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا انسان لوٹ کے واپس نہ آئے۔ اس کو کرنے کا خاص طریقہ ہے، رات سونے سے پہلے جب سونے لگنا ہے اس میں سب سے پہلے جو قرآنی آیت ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا بھی میں طریقہ آگے بتاتا ہوں، صرف 4 دفعہ پڑھنا ہے۔ 4 دفعہ پڑھ کے کوئی لمبا تو نہیں ہے، صرف 4 دفعہ، شروع میں درود پاک، آخر میں بھی درود پاک۔ اور اس کے ساتھ جو آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، جس دن آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہو اس دن پورا دن ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے پڑھنا ہے، تعداد مقرر نہیں کرنی۔ ناپاکی میں مکمل عمل نہیں کیا جائے گا، مخواری میں بہنے عمل نہ کیا کرے، صرف جو خاص مرض ہوتے ہیں خواتین کے وہ عملیات میں نے دیے ہوئے لکوڑیا ہو گیا یا دیگر ایسے وہ ناپاکی میں بھی ہو سکتے ہیں، باقی کوئی عمل نہ کیا اگر ان کو میں نے بیان کیا ہوا جو کیا جا سکتا ہے، اس کو ناپاکی میں نہیں کرنا۔ ناپاکی کے بعد بہنیں کر سکتی ہیں تنہائی میں، یعنی یہ نہیں کہ تنہائی ایسی ہو اگر کوئی ساتھ سو رہا ہے لیکن اس سے باتیں نہ درمیان میں کی جائیں جب پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد سونے سے پہلے بالکل جب سونے لگیں اس وقت پڑھنا بہتر ہے، بات چیت نہ کریں تو